قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء اور اس کے ساتھ سورۃ نمل کا کچھ مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفرقان کا ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سورہ شعراء جو ہے لمبی صورتوں میں سے ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مکی صورت ہیں اور زیادہ تر اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے اور مشرکین کے ساتھ مکالمہ، فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ، بت پرستوں کا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اپنی قوم کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور پھر ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی تقریباً نبیوں کا ذکر ہے، صبر و استقامت کی داستانیں ہیں۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے سورہ نمل ہے۔ تو نمل چونٹی کی صورت ہے اور اس کے ساتھ ہی صورت جو ہے نا عنکبوت ہے، مکڑی کے نام کی صورت۔ تو قرآن میں جانوروں کے نام پہ صورتیں بھی ہیں، جیسے البقرہ ہے اور ایسے عنکبوت اور نمل چونٹی کے نام، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مشرکین کے اوپر اللہ نے اتمام حجت کرنے کے لیے قرآن میں اکثر ذکر کیا، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ دیکھیں طاسین میم، انہی حروف سے ہم نے قرآن کتاب مبین بنائی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی علیہ السلام کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ہم اگر چاہیں تو آسمان سے وہ روشن واضح نشانی اتار ڈالیں جو عذاب کی شکل میں ان کے اوپر آئے اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ بوجھ میں جھک جائیں گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح پھر نبیوں کے ساتھ مذاق کا ذکر ہے اور یہ کہ پھر مذاق کا انجام بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نشانیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے لے کر جوانی تک جن مراحل سے گزارا اس سے کوئی بڑا کام لینا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری تو زبان بھی صاف نہیں ہے، اس میں اٹکن ہے، تو آپ ایسا کریں ہارون کو نبی بنا دیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو ہی بنانا ہے، بلکہ آپ کے کہنے پہ اس کو بھی بنا دیتے ہیں، اور دونوں جاؤ فرعون کی طرف۔ فرعون نے پھر تانے دیے کہ تم ہمارے دربار میں ہی پلتے رہے، ہمارے گھر میں ہی پلتے رہے، ہمارے محل میں، تو آج ہمارے ہی خلاف باتیں کرتے ہو، اور ہمارا بندہ قبطی بھی تم نے مار دیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب مجھے سمجھ نہیں تھی ان چیزوں کی، اور وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں راہ سے ہٹا ہوا تھا، یعنی مطلب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں تھی میں نے کیا کرنا ہے، نبوت تو بعد میں ملی ہے۔ پھر فرار ہو کے مدین چلے گئے۔ تو ایک حصہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رب کون ہے جس کے ساتھ تم ایمان لے آتے ہو، کوئی نشانیاں دکھاؤ۔ انہوں نے کہا رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، پھر عصا پھینکا، اور ساتھ ہی فرعون نے کہا لو دیکھو میرے سردارو یہ تو جادوگر ہے، تو آپ ایسا کریں جادوگر جمع کریں۔ منادی کر دی کہ پورے مصر میں جادوگر جناب فلاں دن جمع ہو جائیں جس دن میلہ لگتا ہے۔ سارے فرعونی جو ہے وہ اپنے جادوگروں کے ساتھ آ گئے، اور جادوگروں نے کہا آپ ڈنڈا پھینکیں یا کوئی چیز، انہوں نے کہا آپ پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہیں کی، مقابلے میں اگلے کو موقع دینا چاہیے۔ رسیاں پھینکی تو انہوں نے عصا پھینکا، اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن کے ساری رسیاں کھا گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے، مشہور واقعہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ دلایا فرعون اور آل فرعون نے، اور ہم نے ان سے وہ باغات اور محلات چھین لیے اور بنی اسرائیل کو اس کی جگہ پہ والی بنا دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر گمراہ تھے تمہارے آباء و اجداد اور تم بھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعاؤں کا ذکر ہے، کہتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، میں اپنے رب کا تعارف کراؤں جس نے مجھے پیدا کیا، راہ حق پہ وہی چلاتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، بڑی جنرل بات کی کہ وہ میرا اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
اور جب میں بیمار ہو جاؤں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی اللہ کی طرف، یہ حسن ادب ہے دعا میں، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، پھر جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ تمنا امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا فرما اور نیکوں سے جمع کرنا، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد والوں میں ٹنگ آف ٹروتھ، میرا ذکر خیر جاری کر دینا، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور جنت نعیم کے وارثوں میں سے مجھے شامل کر لے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے ابا کو بھی بخش دینا، وہ گمراہ تھا۔ اور اس کی تفصیل سورہ توبہ میں آتی ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا تو پھر اللہ نے ان کو بتا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دی، کیونکہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اور وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کرنا ہو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آ سکیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مال اور بیٹے اس کے کام آئیں گے جو صاف دل، سلیم دل لے کے آئے، یعنی شرک سے پاک۔ پھر جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، انہوں نے کہا جی آپ تو ہل گئے، آپ کی بات تو نہیں مانتے، آپ نے تو، آپ کے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ فیصلہ کر دے، پھر ہم نے ان کو چلتی ہوئی بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، عاد جو تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے مکان بناتے تھے ادھر پہاڑوں میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، قرآن کہتا ہے جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو بہت سخت پکڑتے ہو، اے قوم عاد تو دیکھو تم سے بھی زیادہ سخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، نبیوں نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پہلوں کے قصے ہیں۔ پھر ان سے کہا اتترکون فی ھاہنا آمنین فیما ھاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان محلات اور پہاڑوں کے مکانوں میں تم بڑے پرسکون چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جنت کا ذکر ہے، اور حضرت صالح کی قوم کا کہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اللہ کے غصے کا باعث بنے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی بستی میں لوگ غلط اور گندے کام کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں، افسوس۔ لیکن یاد رکھیں سامعین و ناظرین، کتنے گندے اور غلط کام ہوتے رہے، شرک ہوتے رہے، برائیاں ہوتی نہیں، مگر کوئی نبی اپنی بستی چھوڑ کے نہیں گیا سوائے حضرت یونس کے۔ پھر ان کو بھی آزمائش میں اللہ نے ڈالا، کوئی نہیں بستی چھوڑ کے گیا، انہی برے لوگوں میں رہ کے اصلاح اور تبلیغ کا کام کیا ہے، انہی لوگوں میں رہ کے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بار بار کہا لوگوں چیزیں کم نہ تولا کرو، خدا کا خوف کرو۔ انہوں نے کہا چھوڑیں جی، انما انت من المسحرین، تم پہ جادو ہو گیا، یعنی جس کو بھی نیک بندے کو بھی انہوں نے مذاق کیا، ساتھ یہی کہا اس کی عقل پھر گئی، اس کا دماغ ہل گیا، اس کو جادو ہو گیا، اس کا کوئی علاج کرواؤ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہ ہوتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی عظیم بڑے قبیلے میں پیدا کیا تاکہ ان کو سپورٹ ملتی رہے۔ اور پھر قرآن کا ذکر ہے کہ اگر ہم اجمیوں پہ نازل کرتے تو پھر یہ کیسے ان کو عربیوں کو سمجھ میں آتا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ قرآن کے ساتھ شیاطین نازل نہیں ہو سکتے، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اور تم اللہ کے سوا کسی الہ کو مت پکارو ورنہ عذاب میں سے لیے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے پیچھے آ جائیں، آپ کو مان لیں، فالو کریں، ان کے لیے اپنا بازو نرم رکھیں، یعنی ان کے لیے ہمبل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کریں عزیز رحیم پہ۔ دیکھیں عزیز کے ساتھ حکیم کا ہمیشہ لفظ ہے قرآن میں کہ غالب اور حکمت والا ہے، اور یہاں العزیز الرحیم اس میں غالب ہے مگر رحمت کا ذکر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے۔ اور شیاطین جو ہیں وہ جھوٹوں پہ نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ شعراء کا تمہیں پتہ نہیں ہے اکثر شعراء کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے کہ یہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، پھر ہر وادی میدانوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ٹک کے نہیں بیٹھتے، اور وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور جب کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں لگے رہتے ہیں، پھرتے نہیں فضول، اور گمراہ نہیں ہیں، ایک نبی کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو یہ مقارنہ ہے۔ تو اس لیے اچھے شعراء کا بھی ذکر ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو مومن ہیں شاعر اور نیک عمل کرتے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اگر ان پہ ظلم ہو جائیں تو اس پہ بدلہ لے لیتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ،
اور ظالم دیکھ لیں گے کہ کس انجام کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ سورہ نمل جو ہے اس میں بھی پیغمبروں کا ذکر، لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، چیونٹی کا تذکرہ۔ چیونٹی کی شان ہے اس میں کہ اس نے اتنی حکمت کی بات کی کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں سمیت جا رہے تھے تو آگے وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے۔ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں ان کو آتی تھیں، اللہ نے سکھائی تھیں۔ تو ایک چیونٹی نے کہا کہ بس جلدی جلدی اپنی چیونٹیوں کے بلوں میں شامل ہو جاؤ، وہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ اپنے پیروں سے تمہیں رون نہ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو اور تم چھوٹی چھوٹی ننھی جانیں تباہ ہو جاؤ گی۔ تو یہ دیکھ لیں، چیونٹی نے بھی اپنی دعوت کا حق ادا کیا ہے اپنی قوم کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، ان سے شفا ملتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہی اتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کو نشانیاں، 9 نشانیاں دی گئیں۔ پھر حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور آگے پھر اس صورت میں یہی بات آگے چلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان اپنے لشکروں سمیت چلتے وادی نمل، چیونٹیوں کی، ہر جانور اور پرندوں کی الگ الگ وادیاں بنی ہوئی تھیں نا، وہاں پہنچے۔ قالت نملۃ، جو ہیڈ چیونٹی تھی بڑی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اس نے 13 کام کیے اس میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں فوراً اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم، کہیں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے، سلیمان، ریزہ ریزہ نہ کر دے سلیمان، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس چیونٹی نے ندا دی ہے، اس چیونٹی نے اللہ کا حق ادا کیا ہے کہ اپنی قوم کا خیال رکھا، اللہ کے رسول کا حق ادا کیا ہے کہ رسول کے ہاتھوں ظلم نہ ہو، کہ جانور نہ مرے ان کے پاؤں کے نیچے آ کے۔ اس نے اپنی قوم کا حق ادا کیا ہے کہ قوم کو تنبیہ کی ہے، جیسے نبی اپنی قوموں کو ڈراتے ہیں، اس نے بھی حضرت سلیمان کی وادیوں میں صحبت میں رہنے والی چیونٹی دیکھو، نبیوں کا اثر، کہ اس نے اپنی قوم کا حق ادا کیا، اور اس نے اپنا حق، 4 حق ادا کیا، اور اپنا حق ادا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جو میری ذمہ داری ہے میں پوری کروں گی، اور اس نے امر کیا ہے کہ اس نے ندا دی ہے یا ایھا النمل ادخلوا، اور اس نے تخصیص کی ہے النمل کہہ کے، کہ اسپیسیفک کیا کہ جو چیونٹیاں اس کے سامنے تھیں، پھر اس نے امر دیا ہے ادخلوا، پھر اس نے تخصیص کیا ہے مساکنکم، کہ اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، اس نے تنبیہ کی ہے کہ مبادا کہ تمہیں ریزہ ریزہ کر دیں، سلیمان، یہ خصوص ہے حضرت سلیمان خاص طور پہ، وجنودہ، یہ عموم ہے، اور ان کے لشکر عام طور پہ، اور پھر تعلیل کی ہے، علت بیان کی ہے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چیونٹیاں پاؤں کے نیچے آ گئیں۔ یہ بلاغت کی بہت عظیم آیت ہے کہ ایک خطاب، ایک آیت کے اندر کتنے کام اس چیونٹی نے کیے ہیں۔ تو علم البیان یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں، علم البیان۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے جو بھی ریز اس کے منہ سے نکلی، ہرٹس جو شعائیں ہیں آواز کی، حضرت سلیمان تک تو پہنچ گئی۔ نبی جو سن سکتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ان کو سنوائے، غیر چیزیں وہ لوگ نہیں سن سکتے، وہ ان کی بات سن کے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی، اور کہنے لگے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر، میں شکر کر سکوں، نعمتک التی انعمت علی، تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی ہے کہ دیکھو میرے ہاتھوں سے چیونٹیاں نہیں مر گئی۔ چیونٹی کو مارنا اور شہد کی مکھی کو قتل کرنا حرام ہے، منع ہے۔ چیونٹیاں تو جو ہے نا وہ نظام زندگی میں ان کا بڑا کردار، اور شہد کی مکھی تو بابرکت ہے، شہد بناتی ہے، شفا والی چیز۔ تو ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا، اس نے بل جلا دی ساری، تو اللہ نے اس کی طرف وحی کی کہ تجھے تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، تو نے ساری بل جلا دی، اس لیے جانوروں کو زندہ نہیں جلا سکتے، نہیں جلا سکتے، منع ہے۔ آگ اور پانی کا عذاب کسی جانور، کسی جاندار کو اور انسان کو، حتیٰ کہ دشمن کو بھی نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں مجھے توفیق دی اللہ پاک نے اتنی، انعمت علیہ، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہوں، وعلی والدی، اور میرے والد یا داؤد علیہ السلام اور میری والدہ پہ تیری رحمت ہے، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جسے تو پسند کرے، نیک وہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرے، وادخلنی برحمتک، اور تیری رحمت ہوگی تو مجھے آپ داخل کر دو، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ یہ دعا ہے جی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے واقعہ ہدہد کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہدہد پہلا سفیر ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفیر ہے، پانی کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ چلتا وہ یمن چلا گیا، 2200 کلومیٹر ہے فلسطین سے، حضرت سلیمان فلسطین میں تھے، وتفقد الطیر، حاضری لگا رہے تھے، کہا پرندہ کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد جس کی میں ڈیوٹی لگائی تھی یہ کدھر غائب ہے؟ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہتے ہیں مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، یہ غائب تو نہیں ہو گیا؟ بتائے بغیر کیوں گیا ہے؟
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو میں سخت عذاب دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا مجھے کوئی ریزن بتائے، ایکسکیوز آف ایبسنس، کہ کیوں غائب ہوا ہے۔ اچھا مفسرین کہتے ہیں کہ کیا عذاب ہو سکتا ہے ایک ہدہد پرندے کو، ایک نبی اس کو کیا عذاب دے گا، چھوٹا سا تو پرندہ ہے۔ کہا کہ اس کو کووں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیا جائے گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اپنی کمپنی چھوڑ کے دوسروں میں رہنے کا کیا عذاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اللہ اچھے ساتھی عطا فرمائے۔ پھر کیا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، آتے ہی اس ہدہد نے کہا میں آ گیا، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں یا سلیمان علیہ السلام جس کا آپ کو بھی علم نہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا گستاخ، نبی کو کہتے ہیں اسے پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کو پتہ تھا عالم الغیب اللہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے ہدہد پہ بھی اتنا اثر ہے کہ توحید کو وہ جانتا ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور ملک سبا سے جہاں بلقیس بادشاہ تھی کفار کے ملکوں کی، یمن کی، تو وہاں سے میں خبر لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہاں ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت اس کے پاس ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سنی، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ڈیکوریٹ کر دیے ان کے لیے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو راستے سے روک دیا ہے، سچ کے راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر پرندہ کہتا ہے کہ ان کو تو چاہیے کہ اس کو سجدہ کریں جو زمین سے دانہ اگا دیتا ہے۔ پرندے نے مثال کون سی دی؟ جو اس کا فیلڈ تھا، پرندہ دانہ چنتا ہے نا، اس نے سب سے اچھی مثال وہ دی، مثال وہ دیں پڑھائی میں جو آپ کو خود بھی پتا ہو۔ کہا کہ جو دانہ زمین سے نکال کے کھیتی بنا دیتا ہے اس کی پوجا کریں نا، اس کی عبادت کریں۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، پرندے کی عقل دیکھیں کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ رب لا الہ الا اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پیچھے اس نے ذکر کیا نا کہ اس عورت کا بھی ایک تخت ہے، عرش ہے، اور رب کے تخت کا ذکر کیا، یہ حسن ہے، کلام میں مناسبت ہے۔ تو اتنی خوبصورت باتیں اس نے کیسے کی؟ کیونکہ نبی کی صحبت میں رہتا تھا۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، تو علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو۔ خود بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، خط اس کے پاؤں پہ باندھ دیا جاتا تھا، سبحان اللہ کیسے لے کے جاتے تھے، پچھلے زمانے میں کبوتر ڈاک کا کام کرتے تھے۔ فالقه الیہم، پھر ان کی طرف ڈال کے، ثم تول عنہم، پھر سائڈ پہ ہو جانا۔ یہ دیکھیں بادشاہوں کا ادب کہ جب کسی کو چٹھی دینی ہے ڈاکیا تو وہیں نہ کھڑا رہے بلکہ پرے ہو جائے، کسی نے کوئی پرسنل بات پڑھ کے دیکھنی ہوتی ہے تو یہ ادب قرآن نے سکھایا۔ فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھنا وہ کیا بولتے ہیں۔ خط لے کے چلا گیا، اور بعد عورت جو ہے ملکہ بلقیس اپنی خوابگاہ میں تھی تو کھڑکی سے داخل ہو کے اوپر سے خط پھینک کے پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ ڈر گئی کہ یہ کیا۔ پھر جب اس نے دیکھا، کہتی ہے کہ مجھے بہت عزت دار خط پہنچا میرے سرداروں، ادھر آؤ، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن لکھی ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں یہ صورتوں کے شروع سے الگ سے جو بسم اللہ یہیں پہ آتی ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، چڑھائی مت کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کے پہنچ جاؤ۔ اس نے کہا میرے سرداروں، میرا وتیرہ اور طریقہ یہ رہا ہے کہ میں جلد بازی نہیں کرتی، میں مشورہ کرتی ہوں اور فیصلہ تمہارے مشورے کے بعد ہی کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم بہت شدید قوت والے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، معاملہ تمہاری سپرد ہے، جو حکم کرو لڑیں گے۔ تو اس نے کہا میں نے یہ اسٹڈی کی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذلک یفعلون، تو ایسے وہ کریں گے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں کچھ ہدیے قیمتی تحائف سونے چاندی بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں اگر بادشاہ دنیا پہ ریجھ گیا تو پھر وہ اللہ والا نہیں ہوگا، پھر ایسے نظام چلا لیں گے لڑائی کے بغیر۔ اس کام میں، اس پیغام میں عورت کی حکمرانی میں ایک خوبصورت جمالیات کا میسج ہے کہ عورت کبھی لڑنا نہیں چاہتی، عورت بحث کر لیتی ہے، بات کر لیتی ہے، لیکن تیر و تفنگ نہیں چلانا چاہتی، یہ مردوں کی کام ہے۔ عورتیں دیکھ لیں بحث و تکرار کرتی ہیں، ہاتھ ہاپائی نہیں کرتی ہیں، مرد پہلے ہاتھ ہاپائی کرتے ہیں پھر بحث و تکرار کرتے ہیں۔ تو اس نے جنگ سے اوائڈ کیوں کیا کہ عورت کی فطرت نہیں ہے جنگ کرنا، اس لیے بادشاہ ہمیشہ مرد ہوتے ہیں، جج مرد ہوتے ہیں، نبی مرد ہوتے ہیں۔
اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا مجھے لالچ دیتے دنیا کا، لے جاؤ یہ سارے تحفے، اور کہنا کہ ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ پھر ایک شخص سے کہا، اپنے قوم میں سے کہا سب سے، کون اس کا تخت یہاں سے لے کے آئے گا؟ تو ایک جنوں میں جو دیو تھا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں لے آتا ہوں، اتنی سپیڈ 2000 کلومیٹر۔ لیکن ایک بندے کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ کا بڑا نام، وہ ان کا صحابی تھا حضرت سلیمان کا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، قال انا آتیک به، کہتا میں لے کے آتا ہوں، قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں تخت ادھر پڑا ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کر کے کھولا تو ملکہ بلقیس کا تخت وہاں پہ پڑا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ ہاں، قال هذا من فضل ربی، انہوں نے سر پہ نہیں چڑھایا کسی کو، انہوں نے کہا ہاں تم لے آئے ہو تو اللہ کے فضل سے لے آؤ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ آزمائے کہ میں ناشکری کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر کہا اس کا تخت بدل دو، سونے چاندی زمرد ہیرے اوپر نیچے کر دو، تو دیکھتے ہیں سب پہچانتی ہے کہ نہیں۔ پھر وہاں سے وہ چل پڑی اور کہا اس کو کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ کہتی لگتا تو ویسا ہی ہے۔ بڑی حیران ہوئی، پھر وہ پریشان ہوگی کہ یہ اتنے طاقتور آدمی ہے کہ میرے آنے سے پہلے تخت، اور پیچھے لاک کر کے آئی تھی، بندے کھڑے کر کے آئی کہ میرے خوابگاہ میں کوئی نہ جائے میرے تخت کے پاس، کہتی میرے پہنچنے سے پہلے یہ پہنچ گئے۔ وہ پھر پریشان ہوگی، ذہنی طور پہ دباؤ میں آ گئی نا۔ تو بادشاہوں کو بڑی باتوں سے ہی مرعوب کر سکتے ہیں، ڈانس کروا کے اپنی قوم کو دوسری قوموں کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، طاقتوں سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو کہا کہ یہ سامنے جو تالاب ہے اس میں داخل ہو جاؤ، وہ شیشہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات شیشہ پگھلا کے نا محل بناتے تھے، اتنی زبردست تو ترقی آج بھی انڈسٹری نے نہیں کی۔ تو وہ جب کرنے لگی تالاب میں سے کہا محل میں داخل ہو جاؤ۔ محل کے شروع میں شیشہ تھا، وہ تھا چمکتا پانی، نیچے پانی تھا اوپر شیشہ تھا، تو پانی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں اوپر کر لی اور پنڈلیوں کے بال نظر آ گئے، اور وہ جب اس میں پاؤں رکھا تو شیشہ تھا۔ اس کہتی اف مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، میں سمجھی پانی ہوں۔ کہتی میں اس کو مانتی ہوں جو سلیمان کا رب ہے اور مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس پہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔